السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء گزرے ہیں۔ جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ میں سے کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی موقعوں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، آج کے بعد تم جو بھی کام کرو تمہارا کوئی عمل تمہیں نقصان نہیں دیتا۔ اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرنا، اللہ کی راہ کے لیے سب کچھ قربان کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا حدیبیہ کے مقام سے مکہ کی طرف۔ اب مکہ کے اندر حضرت عثمان کے رشتہ دار بھی تھے، آپ اپنے کزن کی امان لے کر مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ تو جب ابو سفیان کے پاس گئے، ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکہ کے سردار تھے، ان کے پاس گئے تو ابو سفیان نے کہا عثمان، آپ 6-7 سال کے بعد آئے ہیں، اگر آپ چاہیں تو بات چیت سے پہلے آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے، آپ چاہیں بیت اللہ کا طواف کر لیں، پھر اس کے بعد بات چیت کرتے ہیں۔ اب جب عثمان وہاں سے چل رہے ہیں تو صحابہ کرام بڑی رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور آپس میں چیمے گوئی کر رہے ہیں، یار عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ ہم سے پہلے جا کر عمرہ کر لے گا، بیت اللہ کا طواف کر لے گا، ملتزم کو چوم لے گا، حجر اسود کے بوسے لے لے گا، عثمان کتنا خوش نصیب ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ عثمان میرے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا۔ بیت اللہ سامنے ہو، بیت اللہ کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، اللہ آپ کو بیت اللہ کی طرف لے جائے، حجر اسود کی طرف لے جائے۔ حجر اسود سے جب بندہ ایسے جاتا ہے تو یہ ایک چکمک ہے، مقناطیس ہے، جیسے بندے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بیت اللہ کو آپ دیکھیں، آپ کی نگاہ پڑے، جب تک آپ طواف نہ کریں سکون نہیں ملتا ہے۔ عثمان کے دل کے اندر کتنی سکت آئی ہوگی، عثمان کے دل کے اندر کتنی خواہش ابری ہوگی کہ میں جا کر بیت اللہ کو چپٹ جاؤں۔ آج میں 6-7 سال کے بعد بیت اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے عبادت وہی ہوتی ہے جس کا طریقہ پیغمبر نے سکھایا ہو، ادائیں وہی معتبر ہوتی ہیں جو پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہوں۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ یہ عثمان غنی ہیں، آج 6-7 سال کے بعد مکہ کے اندر آئے ہوئے۔ ابو سفیان کہتے ہیں تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، عثمان طواف کر لو۔ عثمان کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے محبوب کو اجازت ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ کو طواف کرنے دو گے، عمرہ کرنے دو گے، مکہ میں آنے دو گے؟ ابو سفیان کہتے ہیں نہیں، ان کے لیے اجازت نہیں، آپ کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ عثمان نے کہا جب تک میرا محبوب یہاں پر طواف نہیں کرے گا اس وقت تک عثمان بھی طواف نہیں کرے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں مکہ کا سردار ہو کر آپ کو کہہ رہا ہوں آپ طواف نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا پاور تھی، واقعی میں ان کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، افراد تھے، تو انہوں نے کہا کہ عثمان غنی کو قید کر لو۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی ہے، وہاں پر خبر یہ اڑا دی گئی مکہ کے اندر کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی ہے، آپ علیہ السلام نہایت غمگین ہوئے کہ میرے سفیر کو شہید کر دیا انہوں نے۔ اللہ کے نبی حدیبیہ کے مقام پر تھے، دور ایک درخت تھا وہاں پر حدیبیہ میں، یہ جیسے ہمارا کیکر کا درخت ہے، ایسے ببول کا کیکر کا بڑا سارا درخت تھا۔ اللہ کے نبی سائے کے اندر گئے اور وہاں پر جا کر کہا کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ کے اوپر موت پہ بیعت کر لو۔ جن لوگوں نے عثمان کو شہید کیا ہے میرے صحابہ میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرو، جب تک تم ان کو نہیں مارو گے تب تک تم مکہ مدینہ کے اندر واپس نہیں جاؤ گے۔ تاریخ اٹھائیں آپ، یہاں پر 1400 صحابہ کرام، اس طرف پورا مکہ ہے، اسلحے سے لیس لوگ ہیں اور جنگجو لوگ ہیں، کسی صحابی نے 1 انچ کے لیے بھی پیچھے نہیں ہٹا، 1 منٹ کے لیے، کچھ لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم ان کے ساتھ کیسے لڑائی کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ نہیں لے کر ہے، ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے، عسکری طاقت نہیں، ہم کیسے لڑیں گے؟
یہ صحابہ کا ایمان ہے۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ ہم موت کے اوپر بیعت کرتے ہیں۔ ایک صحابی، دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، 1400 صحابہ کرام سارے اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم موت کے اوپر بیعت کرتے ہیں، اپنے بھائی عثمان کے خون کا بدلہ لے کر جائیں۔ اب یہ یہاں پر بیعت کر رہے ہیں۔ اب آخر میں اللہ کے نبی نے جو عثمان کو یہاں پر اعزاز دیا ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ اللہ کے نبی نے اپنا دہنا ہاتھ، اپنا سیدھا ہاتھ اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر رکھا اور آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا اللہ گواہ رہنا یہ میں عثمان کی طرف سے اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہوں، میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم مدینہ کے اندر واپس نہیں جائیں۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جذبات دیکھے، اللہ نے فرمایا مسلمانوں اکیلے نہیں ہو، جب تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کرو گے، جب بیعت کرو گے یاد رکھو ید اللہ فوق ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی ہوگا، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی۔ جس میدان کے اندر مسلمان ڈٹ جاتا ہے، مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتا ہے، مسلمان کافر کو آنکھیں دکھانے والا بن جاتا ہے، دنیا کا طاقتور سے طاقتور کافر بھی وہاں پر ناک رگڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھ لو آج حماس کو، دیکھ لو فلسطین کے اندر، اسرائیل کہتا تھا میں ایسے ختم کر دوں گا، میں غزہ کو خالی کر دوں گا، آج غزہ کی گلیاں اسرائیل کے لیے موت کا پیغام بن چکی ہیں۔ وہ کہتا تھا میں رفح کے اوپر بمباری کروں گا، رفح کے اندر سے روزانہ الحمدللہ 20 سے 25 اسرائیلی فوجی مردار ہو رہے وہاں پر، اور مجاہدین کہہ رہے ہیں آؤ ہم نے تمہارے لیے گھات لگائی ہوئی ہے۔ آج اسرائیل پریشان ہے، جس کے پاس پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے اپنے ملک کے اندر مجاہدین موجود ہیں، ان کو تلاش نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے ہیں مجھے سرنگیں بتاؤ، ابو عبیدہ کہتے ہیں تیرے اسرائیل کے اندر ہماری سرنگیں ملیں گی، تیرے اسرائیل کے اندر ہمارے ٹھکانے ملیں گے، اگر تو ہمارے اوپر بمباری کرنے کی کوشش کرے گا تو خود تباہ ہو جائے گا۔ یہ اس پیغمبر کے نام لیوا ہے، اس پیغمبر کے نام لیوا ہے جس پیغمبر نے کیا فرمایا تھا، انا نبی الملاحم، میں گھمسان کی جنگیں لڑنے والا نبی ہوں، انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں، میں کون سا نبی ہوں، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، کبھی سامنے 1000 کا لشکر، کبھی سامنے 10,000 کا لشکر، کبھی سامنے 12,000 کا لشکر، کبھی سامنے 1-2 لاکھ کا لشکر، لیکن کسی لشکر کے سامنے میرے اور آپ کے پیغمبر نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی ہے۔ ہم اس پیغمبر کے نام لیوا ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بیعت کی، موت کے اوپر بیعت کر رہے ہیں عثمان کا بدلہ لینے کے لیے۔ ہے آج کوئی ہو ایسا لیڈر ہمارے پاس آ جائے جو یہ کہے کہ غزہ کے اندر 40,000 چلے گئے، ان میں کسی کا نام محمد ہوگا، کسی کا نام احمد ہوگا، کسی کا نام قاسم ہوگا، کتنے پیارے پیارے نام ہیں، کتنے پیارے پیارے چہروں والے ہیں۔ امت مسلمہ کے اندر کوئی لیڈر نظر نہیں آتا جو میرے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آج دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، پیارے محبوب نے تو موت کے اوپر بیعت کر لی، صحابہ کرام سے موت کے اوپر بیعت لے لی۔ اللہ رب العزت کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے ایمان والو تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے موت کے اوپر بیعت کر رہے تھے، اللہ رب العزت تمہارے لیے رضا کا پروانہ جاری کر رہا ہے۔ جو جو اس درخت کے نیچے آ گیا، قربان درخت کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، تحت الشجرہ، دنیا کے اندر کتنے درخت موجود ہیں لیکن الشجرہ، الشجرہ جہاں پر الف لام آ جاتا ہے وہ معرفہ کے لیے آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خاص میں اس درخت کا ذکر کر رہا ہوں جس کے نیچے بیٹھ کر مسلمان موت کے اوپر بیعت کر رہے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے کہ اپنی آپس کے اندر محبت پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں، اتفاق پیدا کریں، مسلمانوں کا درد سمجھنے کی کوشش کریں، مسلمانوں کا غم اور کڑن اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے دعاؤں کے اندر مسلمانوں کو یاد رکھیں۔
غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھیں، اور میں پھر یہی کہوں گا کہ اسرائیل کو اگر ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو معاشی بائیکاٹ کریں ان کی مصنوعات کو استعمال کرنے سے روک دیں، ان کی مصنوعات کو استعمال نہ کریں، اس سے انشاءاللہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی، اس سے کمر ٹوٹ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقے استعمال کیے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ ان کا معاشی مقاطع کیا تھا، ان کے یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیے تھے، ان کے راستے بند کر دیے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو بیعت ہوئی، اس بیعت کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا ہے کہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، موت کے اوپر بیعت کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائی کا بدلہ لینے کے لیے، اللہ رب العزت ان کے لیے رضا کا پروانہ جاری کر دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے بھائیوں کے لیے جذبہ رکھیں گے، اپنے بھائیوں کے لیے اڑن رکھیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے قوی امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس میں سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائیں گے۔ پھر بیعت رضوان کے بعد کیا ہوا کہ جب پتہ چل گیا